اس انسان کے اندر ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے سوچ کا، جو بہت زیادہ مادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ چھوٹے سے معاملے کو یا چھوٹی سی بات کو وہ سوچتے سوچتے اس کو انتہا تک لے جاتا ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر اس کی صورتحال پیدا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے ذہن کے اندر مختلف قسم کی خیالی قسم کی عمارات کھڑی کرتا ہے، یعنی کہ خیالات کی عمارت بنتا ہے، اور وہ اس عمارت کے اندر جو ہے وہ پھر انسان جو ہے وہ مختلف قسم کے تانے بانے بنتا ہے، اور اس عمارت کو کون سی شکل دیتا ہے، یا تو وہ بہت اچھی شکل اس کو دیتا ہے اس عمارت کو، یا پھر اس کو کھنڈر بناتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں، چھوٹی سی باتوں میں وہ پھر جب گہرائی میں بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، تو پھر وہ بہت آگے تک چلا جاتا ہے، اور اس کا پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ توانائی کے بجائے مختلف قسم کی منفی جو خیالات ہیں اور منفی جو قوتیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی شخصیت کو مسمار کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اپنے اندر یہ گمان پیدا کر لیتا ہے انسان کہ فلاں شخص اگر اس کے سامنے سے گزرا ہے اور وہ کون سی کیفیت میں مصروف جا رہا ہے، اگر جان پہچان اس کی ہے، تو وہ اگر سلام نہیں کرتا اور بھول جاتا ہے اور آگے گزر جاتا ہے، تو اسی بات کو لے کر بھی وہ بہت دور تک لے جاتا ہے، اور اس کے بارے میں نیگیٹو کہ اچھا اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے میرا حال بھی نہیں پوچھا، اور یہ جو ہے میرے پاس بیٹھا نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوا ہے، تو ضرور اس کے اندر کوئی اس طرح کیا کھوٹ ہے، یا اس طرح کی کوئی ایسی کوئی منفی بات ہے، یا میرے لیے اس کے اندر کوئی ایسی نفرت ہے، یا پھر یہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ میرے لیے اس کے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر کو تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پریشانی کے عالم میں جا رہا ہو، یا کسی ایسے خیال میں گم جا رہا ہو تو اس کو یاد نہ رہو۔ اسی طرح سے ہماری خواتین کے اندر بھی کچھ ایسی عادات ہیں کہ وہ کسی ایک بات کو لے لیتی ہیں اور اس بات کا پھر وہ بتنگڑ بناتی ہیں اور مختلف تانے بانے بنتی ہیں۔ مثلا اگر یہ دیکھ لیا کہ اگر کوئی نئے نویلی دلہن اگر وہ سادگی پسند ہے، تو وہ اچھا لباس، شوخ اور بھڑکیلا لباس نہیں پہنتی اور سادہ لباس کو ترجیح دیتی ہے، تو محلے کی خواتین یا جو رشتہ دار خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے طور پر یہی گمان کر لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہی ہوتی، تو وہ یہی گمان کرتی ہیں اور وہ سوچتی رہتی ہیں کہ اچھا اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ رشتے سے خوش نہ ہو سکتا ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ اس کی نہ بن رہی ہو، یا یہ کہ اپنی ساس کے ساتھ اس کے کوئی معاملات گڑبڑ ہوں۔ تو اس طرح سے سوچتے سوچتے وہ ایک طرح کی کہانی، ایک سٹوری بن جاتی ہے، اور پھر اس کا وہ نتیجہ بھی نکال لیتی ہیں، اور یوں جو ہے انسان جو ہے وہ جو اگر خوش رہنا چاہتا ہے دوسرا انسان، تو وہ بیچارہ خوش نہیں رہ سکتا، کوئی خاتون خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہی عورتیں، وہی خواتین اپنے طور پر اپنے ذہن میں یہ مختلف باتیں گھڑ لیتی ہیں، اور آگے دوسروں تک جب پہنچاتی ہیں تو وہ اس کی صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ کیونکہ بڑی عمر ہوتی ہے، جوانی کی عمر یا بڑی اس سے عمر ہوتی ہے، تو اس کے ذہن کے اندر یہ ایک مادہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فوڈ آف تھاٹ، یہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، یہ بے جا ایسے ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس کو جتنی زیادہ ذہن کے اندر، جتنی زیادہ دل کے اندر آپ اہمیت دیں گے، اس کو جگہ دیں گے، تو یہ آپ کی شخصیت کو ایسے جکڑ لیتا ہے جیسے کسی درخت کو آکاش بیل جو ہے وہ جکڑ لیتی ہے، اور وہ بیل بڑھتے بڑھتے اس درخت کو جو ہے وہ اپنے شکنجوں میں لے لیتی ہے، اور اس درخت کو بھی پنپنے نہیں دیتی۔ تو ایسے ہی انسان بھی جو ہے وہ ان سوچوں کی بیلوں میں جو گنجلکیں ہوتی ہیں ان میں پھنس جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ خوشگوار زندگی سے بھی محروم رہتا ہے۔ بدگمانی ایک شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ٹول ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے انسانوں کے معاشرے کے اندر، اور یہ ایک تو بدگمانی میں خاص طور پر سب سے پہلا جو بڑا دشمن ہے وہ تو ہے شیطان، اور دوسرا بڑا دشمن ہے انسان کا اپنا نفس،
یہ دونوں مل کر انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتے ہیں اور پھر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بدگمانی میں بدل کر اس کے خیالات کو پراگندہ کر کے جو ہے وہ پیش کرتی ہیں، اور وہ سوچنے کا عادی ہو جاتا ہے اس بدگمانی کا، اس کی عادت بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ جو کسی بھی شخص کے خلاف یا کسی شخص کے بارے میں اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر بری بات سوچنا اور آگے کرنا، خاص طور پر ذہن میں بری بات سوچنا، اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفرت کے طور پر کسی شخص کے بارے میں سوچنا یا اس کے کسی نقصان کے حوالے سے سوچنا، یہ بدگمانی کہلاتی ہے۔ اور بدگمانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو، بس یہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے، ایک جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹ بات ہے۔ تو جب کسی بھی معاشرے میں یہ جھوٹ جنم لیتا ہے تو پھر اس معاشرے کی جو عمارت ہے وہ کبھی بھی اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کہتے ہیں بڑے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو جھوٹ سے نفرت، عداوت، دشمنیاں، کدورتیں، بغض اور کینہ، یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اخلاق رذیلہ ہے، اور یہ رذائل اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بری عادات ہیں، بد اخلاقی کہہ سکتے ہیں، یا اخلاق سے گروہی عادتیں ہیں، یہ کسی بھی مسلمان معاشرے کو زیب نہیں دیتی ہیں۔